बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है हुकूमत बहुत जल्दी में है। आज कायमा कमेटी के एक इजलास के अंदर बड़ी वारदात डाली गई है, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद से एक बड़ा इस्तीफा आया और ये इस्तीफा किस तरह हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है, इस पर भी बात करेंगे। नॉलेज पार्क सिटी ये एक स्कैंडल है। इस हवाले से ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई है। शहबाज शरीफ के हवाले से ये किस तरह एक चार्जशीट है, इस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई के एक एमएनए इम्तियाज चौधरी, जिनको जो है वो एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, पहले उनको उठाया गया था, फिर एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी डाली और आज एंटी करप्शन से वो फायरिंग की गई है टीम पर और उनको अगवा कर लिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इम्तियाज चौधरी तहरीक इंसाफ के एमएनए है। मंडी बहाउद्दीन NA 68 से ये मुंतखब हुए थे, लेकिन ये उन एमएनएज के अंदर हैं जिनके अभी नोटिफिकेशन नहीं हुए। यानी 39 एमएनएज उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन जो बकिया 41 एमएनएज हैं, अब उनको बहुत सारे लोगों को अगवा भी किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनके हवाले से ट्राई की जा रही है। तहरीक इंसाफ के लोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके लोगों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके। और अब जो है मंडी बहाउद्दीन के ये जो मुंतखब एमएनए हैं इम्तियाज चौधरी, इनको एंटी करप्शन अदालत के अंदर जो है वो गुजरांवाला में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और रास्ते में मुबैना तौर पर फायरिंग की गई है एंटी करप्शन की टीम पर। और वहां से दावा ये किया गया है, खबरें ये आई हैं कि हाजी इम्तियाज जो है उनको छुड़वा के, या शायद उन्हीं के ये लोग थे, ये तासर दिया जा रहा है खबरों के अंदर कि वो छुड़वा के फायरिंग करके एंटी करप्शन से वो लेकर चले गए हैं। नामालूम अफराद थे, एंटी करप्शन की हिरासत से वो फरार हो गए हैं। जबकि हाजी इम्तियाज साहब के जो जराए हैं जो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ का ये कहना है कि ये कोई और नामालूम है। यानी इम्तियाज चौधरी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, चूँकि पर्सनली वो कोई ऐसा उनका नेटवर्क नहीं है, या ऐसा कोई जत्था बगैर कि वो कोई इतने बदमाश टाइप आदमी हूँ कि उनके लोग जो है वो किसी सरकारी इदारे से इस तरह उनको जो है वो छुड़ा के ले जाएं, फायरिंग करें। लेकिन ये नामालूम फायरिंग करने वाले कौन हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या वो हाजी इम्तियाज को कहीं नामालूम जगह पर रखना चाहते थे और उनको ये खदशा था कि एंटी करप्शन के जो मुकदमात बनाए गए हैं वो चार्जेस चूंकि बड़े बोगस किस्म के हैं और वहां से उनकी जमानत हो जाएगी और जमानत के बाद वो जो लोग हैं उन्हीं एमएनएज के अंदर उनका शुमार होता है। चूंकि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनका ताल्लुक भी मंडी बहाउद्दीन से है। इलेक्शन से पहले भी बहुत सारी बातें इम्तियाज चौधरी के हवाले से चलती रही कि उन्होंने कहीं और जगह भी कमिटमेंट दी थी और अब शायद कमिटमेंट पूरी नहीं की है, तो बहरहाल अब उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि ये इनका ताल्लुक जो लोग हैं वो बगैर इम्तियाज चौधरी के अपने लोगों से नहीं है। ये जो नामालूम अगवाकार हैं ये कोई और है जो हाजी इम्तियाज को जो है वो नामालूम जगह पर रखना चाहते हैं ताकि उनका जो एमएनए के मखसूस नशिस्तें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर जो अमल दरामद है उस तरीके से ना हो सके। अच्छा, दूसरी जो बड़ी वारदातें हैं, आप अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से ये वारदातें डालते हैं। शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर डील हो जाती है, फिर ढील हो जाती है, फिर मामलात उसी तरीके से चलते रहते हैं। अब एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानब से लाहौर में बनाई गई नॉलेज पार्क कंपनी के तहत 10 साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ। तो इन्होंने एक नॉलेज पार्क बनाया था, उसी नॉलेज पार्क कंपनी को खत्म करके 10 साल के बाद अब पंजाब हुकूमत के अंदर उनकी भतीजी आ गई है, उसका नाम नवाज शरीफ IT सिटी रख दिया गया है। अच्छा, अब ये नाम तब्दील करके तख्ती तब्दील कर दी गई है। अब इस पर कुछ काम शुरू किया गया है। इस मंसूबे से मरियम नवाज हुकूमत ने दोबारा मुकम्मल करने का टास्क सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD को दे दिया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये बताती है कि इस कंपनी ने 10 सालों में कोई काम नहीं किया।
جبکہ افسران اور عملے کو 1 ارب تنخواہوں کی مد میں ادائیگی ہوئی ہے۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کی قوم جو ہے وہ پائی پائی کی محتاج ہے، غریب آدمی پس گیا ہے، بجلی کے بل جو ہے، گیس کے بل وہ اس کا جو ہے وہ کوئی جینے نہیں دے رہے عام آدمی کو، لیکن یہاں پہ یہ اپنے من پسند افسران کوئی نہ کوئی یہ اتھارٹی کوئی نہ کوئی کمپنی بناتے ہیں گورنمنٹ کے انڈر، اور پھر اپنے جو افسران ہیں ان کو نوازتے ہیں، بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، اور پھر وہ افسران جب محکموں کے اندر مختلف محکموں کے اندر ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں، آئین قانون کو پامال کرتے ہیں، انسانی حقوق کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیرتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کمپنی نے 10 سال میں کوئی کام نہیں کیا، جبکہ افسران اور عملے کو 1 ارب روپے تنخواہوں کی مد میں دیا گیا ہے، اور رپورٹ کہتی ہے کوئی کام کیے بغیر تنخواہوں کی ادائیگیاں ہر ماہ تسلسل سے ہوتی رہی ہیں، کام بھی کوئی نہیں ہے، تنخواہیں بھی ملتی رہی ہیں۔ اور اب یہ بتایا گیا ہے، انڈیپینڈنٹ اردو کی یہ رپورٹ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لاہور میں اوورسیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے 2014 میں یہ نالج پارک کے نام سے کمپنی بنائی، جس کے تحت بیدیاں روڈ پر 802 ایکڑ پر غیر ملکی تعلیمی اداروں کے کیمپس بنائے جانے تھے، لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں ہو سکا۔ 2017 میں صرف 4 دیواری کروائی گئی، وہ بھی نامکمل، لیکن کمپنی کے افسران نے 1 ارب روپے تنخواہیں سہولیات پر خرچ کر دیے۔ لاہور نالج پارک کمپنی مطلوبہ مقاصد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب اس کا ملبہ جو ہے وہ بھی ڈالا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت پر کہ انہوں نے آ کے یہ پروگرام روک دیا تھا۔ بھئی وہ اگر آپ دور جو ہے وہ نکال بھی دیں تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو ہے جو نگران حکومت ہے، پھر 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت رہی، پھر اس دوران جو ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو اس طرح پاکستانی عوام کا جو پیسہ ہے وہ بہایا جاتا ہے۔ اگرچہ آج بہت بڑی خبر ہے جو ایک سانحہ بن کر امت مسلمہ پر آئی ہے، اسماعیل ہانیہ جن کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، اور اب جو ایران ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے کے حوالے سے مختلف بیانات دے رہا ہے، تو اسرائیل اور ایران یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی فیلئر ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ یقینی طور پر ایران کو اس وقت پوری دنیا سے شدید تنقید کا سامنا ہے، اور بہت سارے شکوک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل جو ہے وہ صبح 2 بجے ہوا ہے، جبکہ تہران میں جنگ کے غازیوں کے لیے مخصوص ایک ہیڈ کوارٹر کے اندر وہ قیام پذیر تھے۔ اب اتنی عام جگہ کے اندر ہوتے ہوئے اتنا سیکیورٹی لیب، اور اس کے اندر سے لوگ، اب انویسٹیگیشن تو ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جو لوگ تھے ان کے اندر سے کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال یہ اسرائیل کا بہت بڑا جو ہے وہ سرپرائز ہے، اور یہ ان کے خاندان کے 60 لوگ اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے بیٹوں کی شہادت پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک بڑا یہ سوگ کا دن تھا، اور آج یہ ایران کو مسلسل جس طرح اسرائیل ٹف ٹائم دے رہا ہے، یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی بڑی جو خبر ہے یہ آئی ہے۔ اچھا، اب حکومت کے جو معاملات ہیں، قائمہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر جو کل الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم کی گئی اس کو منظور کر لیا گیا ہے 4-6 سے۔ جے یو آئی اس نے ووٹ ہی نہیں دیا، پیپلز پارٹی شریک ہی نہیں ہوئی، اور 6-4 کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی نے مخالفت کی، لیکن اکثریت جو ہے دوسری طرف تھی، تو یہ منظوری دے دی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے عدالت سے ٹکرانا، یعنی 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو بے توقیر کرنا، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک جنگ ضرور چھیڑی ہے، اور نون لیگ ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ جنگ چھیڑتی ہے جب بھی آتی ہے۔ ایف بی آر جو ہے پاکستان کا بڑا عام محکمہ ہے، اور آپ کو علم ہے ملک امجد زبیر ٹبانہ یہ جو ہے ان کو ایف بی آر کا بنایا گیا نگران حکومت کے اندر، یہ چیئرمین ان کو بنایا گیا تھا۔ یہ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کو تعینات کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ملک امجد زبیر ٹبانہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اب یہ 21 گریڈ کے افسر تھے، اور آپ دیکھیے بیوروکریسی کے جو اندر جنگ ہوتی ہے نا، وہ جیسا بھی ہو حالات وہ اپنے آپ بتاتے ہیں۔ اب ان سے بہت سارے جو افسران تھے وہ سینئر تھے، وہ 22 گریڈ کے اندر تھے، لیکن امجد زبیر ٹبانہ کو سیکٹری ریونیو ڈویژن کا اضافی چارج بھی دیا گیا۔ نگران حکومت نے گریڈ 22 کے متعدد افسران کو نظر انداز کر کے گریڈ 21 کے افسر یہ ملک امجد زبیر کو چیئرمین ایف بی آر بنایا۔ ادارے کے تقریباً 20 سے 30 سینئر افسران کو نظر انداز کر کے یہ چونکہ کام کیا گیا تھا، تو اب عملی طور پر ایف بی آر کے جو دیگر افسران ہیں
وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ نگران کر رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اب بالآخر جب دیکھا ہے کہ بھئی کام ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے وزراء سے مشورہ بھی کیا ہے کہ نون لیگ والوں نے بھی میری بڑی خدمت کی ہے، نگران حکومت نے بھی، جو چہتے افسران ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ تو ہوتا ہے. اب یہاں پر بالآخر ان کو استعفیٰ دینا پڑا ہے اور ان کو مشورہ دیا گیا بھئی اور کوئی حل نہیں ہے، اب استعفیٰ دے دیں. ایف بی آر کے ٹارگٹس بھی پورے نہیں ہوتے، کارکردگی بھی ایسی نہیں آئی. تو اب امجد زبیر چوانا نے حکومت سے درخواست کی کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جائے، اور 2 روز تک حکومتی جواب کا انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ تحریری طور پر وزیر اعظم کو ارسال کیا ہے. مستعفی ہونے سے قبل انہوں نے 2 سے زائد وفاقی وزراء سے بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے مشورہ کیا، لیکن پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. اب آپ کے تحت چونکہ افسران کام نہیں کر رہے تو لہذا اسی طریقے سے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ بہرحال حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.